السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو یہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جویریہ دانیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ ایک سرپرائزنگ ولاگ ہے۔ آئی نو میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارم کرنا بھول گئی، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بھول گئی کہ سیٹرڈے کو یو کے اور یو اے ای والے جو میرے ویورز ہیں ان کی شب برات تھی، لیکن میں یہ اپلوڈ کرنا بھول گئی۔ آئی ایم سو سوری۔ لیکن پاکستانیوں کو یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ پاکستانیوں کی جو شب برات ہے وہ سنڈے کو ہے، تو یہ انشاءاللہ 12 بجے دن کو آپ لوگوں کو مل جائے گا، اور آپ لوگ شب برات سے پہلے ہی یہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ کل کے ولاگ میں نے آپ کو شب برات کے حوالے سے کافی کچھ انفارمیشن دی تھی، کافی کچھ بتایا تھا، کون سے وظیفے کرنے ہیں، کون سے نفل پڑھنے ہیں، کون سی سورہ بہتر ہے اس کے لیے، سب کچھ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا۔ اور جو نیو ویورز ہیں، جو پہلی دفعہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، وہ میرا کل والا ولاگ لازمی دیکھیں، اس میں نے کافی زیادہ وظیفے شیئر کیے ہیں، بہت مجرب وظیفے میں نے ان سے شیئر کیے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ لازمی دیکھیے گا۔ تو آج کے ولاگ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ کن کن لوگوں کی دعائیں ان پاک راتوں میں بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی شب برات، لیلۃ القدر اور شب معراج، ان تینوں راتوں میں ان 7 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جن کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی بتانے والی ہوں۔ اس کے لیے آپ نے ولاگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے، کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا آپ لوگوں نے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ میں ایک چیز بھی پائی جاتی ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، جب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اللہ پاک سے دل سے معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک آپ کی نہ دعا قبول ہوگی، نہ کوئی نفل قبول ہوگا، نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو اتنی شارٹ نوٹس پہ یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ جویریہ دانیال نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ عمل بتایا تھا، یہ سورہ بتائی تھی، ہماری دعا پھر بھی قبول نہیں ہوئی، ہمارا وظیفہ پھر بھی قبول نہیں ہوا۔ تو تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، تاکہ ایک بھی چیز اگر آپ لوگوں میں سے نکل آئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کی اصلاح کر لینی ہے، کیونکہ شب برات آنے میں وقت ہوگا کافی جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے گی، ٹھیک ہے؟ ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگس۔ اینڈ جو نیو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرا کل والا ولاگ لازمی دیکھیں، اس میں نے کافی کچھ شب برات کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور میں اوپر لنک بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ چلیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جس کی دعا کوئی قبول نہیں کی جاتی، جس کا کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا جاتا، جو ان تینوں پاک راتوں سے محروم رہتا ہے، وہ ہے مشرک، سب سے پہلے نمبر پر، یعنی کہ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگانے والا۔ میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ جو مرضی وظیفہ کر لیں، جو مرضی عمل کر لیں، یقین آپ لوگوں نے اللہ پاک پہ رکھنا ہے، مانگنا اپنے اللہ پاک سے ہے، دعا اپنے اللہ پاک سے کرنی ہے، ہر چیز کا لنک آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اپنی محتاجی آپ نے صرف اللہ کے آگے ظاہر کرنی ہے۔ سب سے پہلا شخص مشرک ہے، جس کی کوئی عبادت، کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا جاتا بشرط یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ دوسرا شخص جو ان راتوں سے محروم رہتا ہے وہ ہے جس کے دل میں ذرا برابر بھی کینہ، بغض اور حسد ہو، اور یہ بیماری ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج کی طرح پھیل رہی ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جو حسد میں مبتلا ہیں، بغض میں مبتلا ہیں، کینہ ہے ان کے دل میں، لیکن منہ سے وہ بہت اچھے بنتے ہیں۔ اگر ذرا برابر بھی آپ لوگوں کے دل میں اس طرح کا کچھ ہے تو آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، آپ لوگوں کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے وظیفے بھی کام نہیں آئیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے آپ کے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نیتوں سے واقف ہوتا ہے، اللہ پاک کبھی بھی آپ کے ظاہری حلیے سے آپ کی دعا قبول نہیں کرتے، آپ کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے دل کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، حسد سے، بغض سے۔ توبہ کے دروازے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ جب اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کریں گے، اور اللہ پاک آپ کی نیت سے واقف ہیں کہ آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں یا بس اپنی دعا قبول کروانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے رو رو کر معافی مانگنی ہے اپنے تمام گناہوں کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک تو ویسے بھی پوری رات پکارتے ہیں آپ لوگوں کو کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، تو آپ لوگ اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کی اسی دن سے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، وظیفے آپ کے کام آنے لگ جائیں گے، آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی، آپ کے چہرے پہ نور آئے گا ان عبادتوں کا۔ تیسرا شخص وہ ہے جس نے اللہ پاک کی مخلوق کا خون بہایا ہو، قتل کیا ہو، اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو بھی نہیں بخشے گا کبھی بھی، اور جب تک وہ اس کی تلافی نہیں کر لیتا، اللہ پاک سے سچے دل سے معافی نہیں مانگ لیتا اور اپنے جرم کی تلافی نہیں کر لیتا، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ چوتھا شخص جس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، جس کی اللہ پاک بخشش نہیں فرماتے، وہ ہے
جو قطع رحمی یعنی کہ خونی رشتوں کو کاٹتا ہے، یعنی خونی رشتے جو اس کے ہوتے ہیں اس کو توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، سب سے منہ موڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ متکبر ہو جاتا ہے ایک طرح سے، چار پیسے جیسے یہ ہم میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اپنے آس پاس بھی اپنے خاندان میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بیچارہ ماڑا ہوتا ہے نا، خاندان میں تھوڑا سا غریب ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ بہت زیادہ کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی صلہ رحمی کا سب سے بڑا حقدار، سب سے پہلا حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، آپ نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن سب سے پہلا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ ہے کہ آپ پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی نہیں ملتا تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، اس کی مدد کریں، لیکن پہلا حق آپ کا رشتہ داروں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بلا وجہ کسی سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا را اللہ پاک کا خوف کیجئے، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی کوئی بھی آپ کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ پانچواں شخص جس کی کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی بھی چیز اس کی قبول نہیں کی جاتی، ایون اس کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی، وہ ہے متکبر انسان، جس کی محفل میں بیٹھ کے لوگ خود کو کمتر سمجھنے لگ جائیں، جو ایویں پھڑیاں مارتا رہے، جیسے ہمارے آج کل کے لوگ ہیں بہت سے، سب کی بات نہیں کر رہی، کہ چار وہ کہتے ہیں چھلڑ جیب آگے، تو بس خود کو ابو جان سب کے سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور سب کو کمتر اپنے سے سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے انسان کی بھی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا جاتا۔ عاجزی اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ پاک کو عاجز لوگ پسند ہیں۔ جتنا مرضی آپ لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے، آپ لوگ اس سے نیند نہیں خرید سکتے، سکون صرف اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کریں اور کسی چیز کا غرور مت کریں اپنے اوپر۔ آخری والی جو شخص میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ موسٹلی ہم عورتوں میں سے ہی نکلے گی، اللہ معاف کرے ہم سب کو، لیکن پہلے آپ چھٹی سنیں۔ چھٹا شخص جس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی وہ ہے شرابی، شراب خوری کرنے والا، جوئے کھیلنے والا، ہر حرام کام کرنے والا، اس کی کوئی دعا نہیں قبول کی جاتی بشرط یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ توبہ کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، ہر چیز کا اللہ پاک نے علاج بتایا ہے ساتھ، کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں دل سے، تو اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے۔ ساتواں اور آخری شخص جس کی کوئی دعا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا جائے گا وہ ہے جو چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ ہم میں عورتوں میں زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھتی ہیں، ہم چار عورتیں جہاں بیٹھی وہاں پہ غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اللہ پاک مجھے بھی معاف کرے اگر میں نے زندگی میں کی ہوں گی، میں بھی عورت ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے بھی کی ہوں گی بہت زیادہ، لیکن دل سے توبہ کریں، دل سے اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور اللہ پاک غفور و رحیم ہے، آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ جویریہ دانیال کو دیجیے اجازت، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجیے، سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگز، اور بتائیے گا ضرور کہ یہ سرپرائزنگ ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں اس اپنی بہن کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔